نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ولو قاتلكم الذين كفروا اور اگر قتال کرتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لولوا الادبار تو یقیناً پیٹھ دے کر بھاگتے ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا پھر وہ نہ پاتے نہ کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار سنت اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے التی قد خلت من قبل جو یقیناً گزر گیا پہلے سے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور ہرگز آپ اللہ کے طریقے کے لیے کوئی تبدیلی نہ پائیں گے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ اور وہی ذات ہے جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے بِبَطْنِ مکہ وادی مکہ میں من بعد ان اظفرکم علیہم اس کے بعد کہ کامیاب کر دیا تھا تمہیں ان پر وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے ہم الذین کفروا وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوکم عن المسجد الحرام اور روکا تمہیں مسجد حرام سے والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ اور قربانی روکی ہوئی کہ پہنچے اپنے حلال ہونے کی جگہ کو ولولا رجال مؤمنون اور اگر نہ ہوتے مرد ایمان والے ونساء مؤمنات اور عورتیں ایمان والی لم تعلموہم جن کو تم نہیں جانتے ان تطؤوہم کہ تم کچل دیتے رون دیتے ان کو فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم بس پہنچتا تمہیں ان سے صدمہ یا الزام بغیر علم کے لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے لو تزیلوا اگر وہ الگ ہو جاتے لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما تو یقیناً ہم عذاب دیتے کافروں کو دردناک عذاب
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الفتح کا تیسرا رکوع آیت نمبر 22 سے لے کر 25 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا بیت رضوان کا واقعہ کہ جب حدیبیہ کے مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کے پاس بطور قاصد گئے اور ان کی شہادت کی خبر موصول ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی اور یہ بیعت موت پر تھی کہ جان دے دیں گے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس. بہرحال اس کے بعد مشرکین کی طرف سے معاہدہ ہو گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت لڑائی نہیں ہوئی اور صلح ہو گئی. لڑائی ہو جاتی تو اچھا تھا، مشرکین کی اینٹ سینٹ بچ جاتی. اللہ نے فرمایا اگر لڑائی ہوتی تو یقیناً کافر پیٹھ دے کر بھاگتے، اللہ کی مدد ہوتی ہے اہل ایمان کے ساتھ. لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہیں. ان میں سے ایک حکمت آج کے سبق کی آخری آیت میں ہے کہ مکہ میں کچھ ایمان والے تھے جو مسلمانوں کے ہجرت کر جانے کے بعد ایمان لائے اور وہ ہجرت نہ کر سکے کسی عذر کی وجہ سے. بوڑھے تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، یا بعض ابھی بس تیاری کر رہے ہیں بھی چلو ہجرت کرتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ ادھر ایمان قبول کیا اور فوراً ہجرت کے لیے روانہ ہو جائے. اب مسلمانوں کو تو پتہ نہیں کہ بعد میں کون کون ایمان لائے. اب لڑائی شروع ہو جاتی اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ پہلے ان کو غصہ تھا کہ ہمیں عمرے سے روکا ہوا ہے، پھر اس پر دوسرا غصہ یہ بڑھ گیا کہ مسلمانوں کے قاصد کو مکے والوں نے شہید کر دیا. اور یہ دونوں غصے جب جمع ہوئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پر بیعت لے لی. تو آپ خود اندازہ کریں نا کہ کس طرح جذبات بھڑکے ہوئے تھے مسلمانوں کے. تو اس وقت تو جب جنگ ہوتی اور لڑائی ہوتی تو کیسی گھمسان کی ہوتی، اور بیچ میں وہ مسلمان جو ایمان والے تھے لیکن ابھی تعارف نہیں تھا، پہچان نہیں تھی، بیچ میں وہ بھی شہید ہو جاتے. تو کل مشرکین کی طرف سے الزام بھی آتا اور خود مسلمانوں کو بھی صدمہ ہوتا. مشرکین کہتے دیکھو جی اپنے ایمان والوں کو مار ڈالا، اور ان کو جب یہ پتہ چلتا کہ مسلمان ہمارے ہاتھوں مر گئے تو ان کو کتنا دکھ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں بڑی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں. اس وقت یہی صلح ہی فتح تھی اور اس وقت واپس جانا ہی بہتر تھا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت صلح فرما دی. اس دوران ایک اور واقعہ ہوا جو اگلی آیت میں ہے کہ قریش کے کچھ لڑکے نوجوان جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا بھئی چلو یار اب بڑے صلح کریں یا جو کریں، وہ تو مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم اسی دوران بیچ میں حملہ کر دیں مسلمانوں پر. چونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ذرا جذباتی زیادہ ہوتے ہیں. انہوں نے یعنی اپنے بڑوں سے الگ ایک پروگرام بنایا کہ ہم مل کر مسلمانوں پر کیا کر دیتے ہیں جی، حملہ کر دیتے ہیں. جب ہم حملہ کریں گے مسلمان مارے جائیں گے، بعد میں چلو جو ہونا ہے صلح شلح ہو جائے گی. وہ 80
حدیبیہ کے قریب آئے وادی میں اور ہاتھ لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں پر حملہ کریں۔ اللہ کی عجیب قدرت، مثال کے طور پہ مسلمان ادھر ہیں اور وہ ادھر چھپ کر بیٹھے ہیں، تو مسلمان کچھ پیچھے سے آ رہے تھے، انہوں نے ان کو نہیں دیکھا، وہ مسلمان آئے اور انہوں نے 80 کے 80 کو پکڑ لیا ان کے ہاتھ پیچھے باندھ لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، یا رسول اللہ یہ گڑبڑ کر رہے تھے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو جاؤ، میں نے معاف کر دی۔ اللہ فرماتے دیکھو اللہ کی قدرتیں، ان کے ہاتھوں سے تمہیں بچایا اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو بچایا۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کتنی حکمت والی ذات ہے۔ اگر وہ 80 حملہ کرتے تو جواباً مسلمان بھی کرتے، اگر مسلمان پکڑنے کے بعد ان کو سزا دیتے تو پھر مشرکین لڑائی کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے حالات پر امن رکھے، معلوم ہوا سب کچھ کرنے والا اور ساری حکمتیں جاننے والا کون ہے جی؟ ارشاد فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تمہارے ساتھ کافر لڑائی کرتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو پیٹھیں دے کر پھرتے، بھاگتے جناب مکہ چھوڑ کر، اور پھر کیا ہوتا ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر وہ نہ پاتے کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار۔ جب مکہ چھوڑ کے بھاگتے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے مقابلے میں بھاگتے، پھر کون ان کی مدد کرتا جی اللہ کے مقابلے میں؟ سنت اللہ، یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کا طریقہ ہے۔ التی قد خلت من قبل، ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، پہلے سے اللہ کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ اپنے رسولوں کی اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کی یوں ہی مدد کرتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز آپ اللہ کی سنت کے لیے کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اب وہ واقعہ جو میں نے ابھی قریش کے لڑکوں کا سنایا اگلی آیت میں، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ کی ذات ہے، کَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بِبَطْنِ مکہ تھا، مکہ کی وادی میں، مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد کہ جب اللہ نے تمہیں ان پر کامیابی دے دی تھی، تم نے ان پر غلبہ دے دیا تھا، تم نے ان کو پکڑ لیا تھا، ہاتھوں کو باندھ لیا تھا، اس کے باوجود اللہ نے ان کے ہاتھوں کو پہلے روکا اور پھر تمہارے ہاتھوں کو روکا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کے حالات دیکھنے والا، سب کے حالات جاننے والا کون ہے جی؟ ہم الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر تھے، وصدوکم عن المسجد الحرام، انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور قربانی کے جانور بھی روکے ہوئے تھے کہ اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچیں۔ حلال ہونے کی جگہ مکہ مکرمہ تھی۔ صحابہ کرام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی جانور لے کر گئے تھے کہ وہاں جا کے ذبح کریں گے، خیرات کریں گے، وہ بھی روکے ہوئی ہیں۔ حالانکہ جنگ کے اندر جا کے بندہ کسی کے ساتھ جنگ کرنا ہو، کسی کے ساتھ لڑائی کرنی ہو، تو ان کے لیے بکرے تو نہیں لے کر جاتا کہ وہاں جا کے ان کو کھلائیں گے۔ تو اللہ کے نبی جنگ تو کرنے نہیں گئے تھے، اسی لیے وہ ساتھ جانور لے کر گئے تھے، لیکن ان بد نصیبوں نے ضد میں آ کر ان جانوروں کو بھی وہاں نہیں جانے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر لڑائی کیوں نہیں ہوئی؟ ان کو تو پھر مارنا چاہیے تھا۔ وجہ یہ ہے وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور اگر ایمان والے مرد نہ ہوتے اور ایمان والی عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں پہچانتے تھے، ان تطعوہم، بغیر علم کے تم انہیں کچل دیتے، تطعوہم رون ڈالتے،
کچل دیتے فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، پس تمہیں ان سے الزام پہنچتا بغیر علم کے. معرہ کا معنی الزام بھی، معرہ کا معنی صدمہ بھی. تمہیں الزام پہنچتا، کافر الزام دیتے واہ جی واہ اپنے ایمان والوں کو مار دیے، اور صدمہ جب تمہیں احساس ہوتا کہ ہمارے ہاتھوں سے کافر مر گئے تو تمہیں صدمہ ہو. جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً حضرت اسامہ تھے، وہ ایک کافر پہ حملہ کرنے لگے نا، تو وہ کافر مقابلے میں آیا ہوا تھا، تو انہوں نے تلوار سیدھی کی، اس نے آگے سے کہا لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا پتر لگنا ہے تو لا الہ الا اللہ کیڑا، انہیں مار دی تھی جناب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا آپ بڑے ناراض ہوئی. اللہ شققت عن قلبی، کیا تو نے اس کا دل چیرا تھا کہ وہ تلوار کے ڈر سے کہہ رہا تھا؟ اسامہ کہتے ہیں پھر حضور نے کہا اسامہ وہ کیسا منظر ہوگا جب وہ اللہ کے سامنے لا الہ الا اللہ پیش کرے گا. اسامہ کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوا، مجھے اتنا دکھ ہوا، میں کہتا کاش میں آج ایمان لاتا تاکہ پچھلے گناہ تو معاف ہو جائے. ظاہر بات ہے ان کی ذاتی جنگ تو کوئی نہیں تھی نا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اگر تمہارے ہاتھوں سے کوئی ایمان والا مر جاتا تمہیں بعد میں کتنا دکھ ہوتا. اللہ نے اس صدمے سے تمہیں بچایا ہے، اللہ نے اس دکھ سے تمہیں بچایا ہے، اللہ نے اس صدمے سے تمہیں بچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صلح کرا دی ہے. سبحان اللہ تھوڑا بہت کہہ دے کوئی حرج نہیں. سبحان اللہ. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء. سبحان اللہ میں بات آپ کو پہلے سنائی تو ہے لیکن آپ کو یاد نہیں ہے، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، 5 7 8 سال شاید ہو گئے ہوں گے. میرا بھائی چھوٹا آیا ہوا تھا، شاہ کے بعد ہم یہ باہر واک کے لیے نکلے، یہیں پر یو بی ایل بینک کے سامنے، تو چلو چوک کی طرف جاتے. ادھر دیکھا ہم نے 2 بندے گاڑی کو دھکا لگا رہے تھے. بیچارہ ایک اسٹیرن باہر پکڑ کے نا ساتھ دھکا بھی لگا رہا تھا. میں نے بھائی سے کہا چل یار ان کو دھکا لگوا دیں، چلو ہماری واک ہو جائے گی، ان کی گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی. تو ہم جب گئے تو وہ بیچارہ تھکا ہوا تھا، دونوں اندر بیٹھ گئے، دونوں اندر بیٹھ گئے. ہم بھی جذبے میں تھے، چلو جی لگائیں جی. چوک تراوڑی چوک تک پہنچ گئے، گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی، انہوں نے چک شہزاد کی طرف موڑ دی. تھوڑا آگے تک ہم نے اور بھی دھکا لگایا. جب ہم وہ مرکز کے سامنے پہنچے نا تو ہماری بھی اتنی جرت تھی، بس ہو گئی. تو ہم نے کہا بھائی یہ تو سٹارٹ نہیں ہوتی. اس نے کہا بھائی تھوڑی مہربانی کرو چٹھے تک چھڑوا کے آ جاؤ. تو میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے پہلے کی بات یہ سنو کہ ہم پاگل تو نہیں ہیں. آپ نے سمجھا کہ یار ایک بیوقوف لوگ آ گئے ہیں، آپ دونوں اندر بیٹھ کے ہمیں دھکے پہ لگا دیا. آپ نے تو کہا چلو تھوڑا آپ کے ساتھ ہیلپ کر دیں. دوسری بات یہ کہ دھکا تھوڑا بہت ہوتا ہے، پھر گاڑی سلف پکڑ لیتی ہے. چٹھے تک کبھی کوئی دھکا لگا کے نہیں گیا، آگے گاڑی نے خود جانا ہوتا ہے. بھائی ایک آدھ دفعہ بندہ کہتا ہے یار سبحان اللہ کہو، پھر تو ماشاء اللہ بھی بندے کو خود ہی کہنا چاہیے. تو ہر آیت پہ بندہ کہے ہاں جی ہوں سبحان اللہ بھی آکھو. وہ ایک مولوی صاحب ہیں لاہور کے، بریلوی مسلک کے، اب بیچارے آج کل بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے، بڑے خوش. وہ عید پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے ہوں سبحان اللہ آکھنی ہے. وہ ان کا یہ انداز اتنے یہ بن دی ہے سبحان اللہ اتنے، پھر لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں نہیں اونچی بن دی ہے تھوڑی اور لے. تو اب ہر عید کے آخر بندہ کہ اتنے بن دی ہے سبحان اللہ، تو یہ تو مناسب نہیں ہے. بندے کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے جب بھی اللہ کی بڑائی یا کوئی ایسی بات ہو بندہ خود کیا کہے جی سبحان اللہ. محفل میں برکت بھی ہوتی ہے، سنانے والے کو بات یہ محسوس ہوتا ہے کہ بندے کو بات سمجھ میں آئی ہے. بندہ آگے ایسے غور نہ دیکھے، بندہ نے یار دوبارہ گل کرا شاید سمجھتا ہی کوئی نہیں انہوں. اس لیے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ داخل کر لے اپنی رحمت میں جس کو چاہے. وہ جس کو چاہتا ہے ایمان کی دولت دے کر اپنی رحمت کا حقدار بنا لیتا ہے. لو تزیلوا، اگر وہ ایمان والے الگ ہوتے، چونکہ مکہ میں ہی رہتے تھے نا ایمان والے بھی اور کافر بھی، اس لیے اللہ نے لڑائی نہیں ہونے دی. اگر ایمان والے ہوتے کہیں الگ اور مکے میں ہوتے صرف کافر، پھر اللہ کہتا چھک رکھو.
لو تزیلوا اگر وہ ایمان والے الگ ہوتے لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما ہم کافروں کو عذاب دیتے دردناک چونکہ ایمان والے تھے اللہ نے ایمان والوں کی وجہ سے کافروں کو عذاب اللہ اکبر دیکھو ایمان والوں کی عزت کوئی بات سمجھ میں آئی نہیں ایمان والوں کی عزت دیکھو ایمان والوں کا مقام دیکھو وہ ایمان والے جنہوں نے ایمان تو قبول کر لیا ہجرت نہیں کی رہتے ابھی کفار کے ساتھ ہیں حالانکہ اس وقت ہجرت کرنا فرض تھی اس وقت ہجرت کرنا فرض تھی کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود کسی عذر کی وجہ سے یا تھوڑی تاخیر کی وجہ سے ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی اللہ نے ان کی وجہ سے کافروں کو عذاب نہیں دیا ان کی وجہ سے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک دنیا میں